السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ آج میں جائزہ لے رہا ہوں لاہور میں بم بلاسٹ کی تاریخ کا، کتنے لاہور میں دھماکے ہوئے آج تک، گزرے دنوں تک۔ ویسے تو جب سے 9/11 کا دور شروع ہوا، 9/11 کا سانحہ شروع ہوا، اس کے بعد سے پاکستان آج تک حالات جنگ میں ہے، اور جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں، پاکستانی افواج نے دی ہیں، پوری دنیا میں کسی نے نہیں دی۔ مگر پھر بھی ہم دنیا کی نظر میں برے کے برے ہی ہیں۔ ویسے تو ظالموں نے کوئی شہر نہیں چھوڑا پاکستان کا، خصوصاً پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، کراچی، لاہور، غرض کوئی بڑا ایسا شہر نہیں جس میں متعدد بار دھماکے نہ ہوئے ہوں۔ سینکڑوں لوگوں کی جانیں اب تک جا چکی ہیں۔ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں ان دہشت گردوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر اللہ کا شکر ہے پاکستان ویسے ہی قائم دائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ یہ باہر کے فنڈ لینے والے لوگ پاکستانی بچوں کو ٹرینڈ کر کے ان کو جنت کے سبز باغ دکھا کر عوام کی معصوم، غریب لوگوں کی معصوم جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ انہیں اتنا نہیں پتا کہ بیچارے بے گناہ لوگ تو جو شہید ہوتے ہی ہیں، مگر یہ بھی سیدھا 1 منٹ سے پہلے جہنم کے دانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آج جائزہ لے رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں صرف ایک شہر کی، کہ لاہور میں اب تک 2017 فروری تک کتنے دھماکے ہو چکے ہیں اور کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلے شہروں کی بھی باتیں کریں گے۔ فی الحال آج لاہور کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تاریخ کے لیے، اس سروے کے لیے میں ARY ڈیجیٹل ٹیلی ویژن کا بے حد مشکور ہوں، جہاں سے میں نے یہ سروے حاصل کیا۔ لاہور میں اگر دہشت گرد کارروائیوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو فروری 2017 رواں سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان میں جو نئی لہر دھماکوں کی اٹھی ہے، اس میں لاہور سر فہرست رہا۔ گزشتہ روز ڈیفنس کے غیر ملکی ریستوران میں ہونے والے دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور 21 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ پولیس کی جو ابتدائی تحقیقات تھیں اس کے مطابق بم ریسٹورانٹ کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ دوسری جانب حکومتی عہدیداران اس کو جنریٹر
یا سلنڈر کا دھماکہ بھی قرار دے رہے ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے پیشتر کچھ روز قبل 13 فروری کو پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر بھی دھماکہ ہوا، جب کیمسٹ حضرات اپنی ہڑتال جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کی ہڑتال کے دوران ہی ایک شدید زوردار دھماکہ ہوا، جس سے ڈی آئی جی ٹریفک اور ایس ایس پی سمیت 13 افراد شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 27 مارچ 2016 پاکستان کی تاریخ کا خوفناک ترین خودکش دھماکہ گلشن پارک اقبال میں کیا گیا۔ دھماکہ اتوار کے روز ہوا، جب لاہوریوں کی بڑی تعداد اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ چھٹی کا دن گزارنے گلشن اقبال پارک میں آئی ہوئی تھی۔ اس خوفناک دھماکے میں بچوں سمیت 71 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ 27 مارچ 2016 کا ہے۔ 15 مارچ 2015 فیروز پور روڈ لاہور میں یوہن آباد میں کرائسٹ چرچ اور کیتھولک چرچ میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ یہ خودکش حملہ آور عبادت گاہوں کے اندر جانا چاہتے تھے، تاہم دروازے پر روکے جانے کے پر انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے وقت مسیحی افراد اپنی ہفتہ وار عبادت میں مصروف تھے۔ واقعے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 70 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ 15 مارچ 2015 کا ہے۔ واقعے کے اس میں ایک بڑا افسوسناک پہلو بھی سامنے آیا تھا کہ دھماکے کے فوری بعد مشتعل ہجوم نے 2 افراد کو ملزم سمجھ کر زندہ جلا دیا تھا، یعنی کہ مسیحی افراد کے ایک ہجوم نے 2 افراد کو ملزم سمجھ کر زندہ جلا دیا تھا، تاہم بعد ازاں دونوں افراد تفتیش کے بعد بے قصور نکلے تھے۔ فروری 17 2014 لاہور کے علاقے قلعہ گجر سنگھ میں پولیس لائن میں ہونے والے دھماکے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ نومبر 2 2014 پاک بھارت سرحد واہگہ بارڈر پر خودکش دھماکے میں 73 افراد جاں بحق اور رینجر اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ بڑا خوفناک دھماکہ تھا اور بڑا ظلم کیا گیا تھا بے گناہ افراد پر۔ دھماکہ اس وقت ہوا تھا جب سرحد پر پرچم اتارنے کی تقریب جاری و ساری تھی۔ انتہائی خطرناک دھماکہ تھا۔ یہ واقعہ 2 نومبر 2014 کو ہوا تھا لاہور میں ہی واقعہ 6 جولائی 2013 لاہور کے علاقے پرانے نارکلی میں واقع فوڈ اسٹریٹ میں بم دھماکے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ جولائی 12 2012 یہ بھی سن 2012 کا واقعہ ہے۔ جولائی میں 12 جولائی کو 6 سے 8 مسلح حملہ آوروں نے لاہور کے پولیس ٹریننگ ہاسٹل پر حملہ کیا۔ حملے میں 9 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے تھے۔ ستمبر 2010 1 ستمبر کو لاہور یکے بعد دیگرے 3 بم دھماکوں سے خوفناک بم دھماکوں سے گونج اٹھا تھا، جس میں 38 افراد جاں بحق اور 300 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکوں کا ہدف محرم الحرام کا جلوس تھا۔ یہ واقعہ 1 ستمبر 2010 کا ہے۔ مارچ 2010 میں مارچ کا مہینہ لاہور کے لیے انتہائی المناک رہا تھا، جس میں 8 اور 12 مارچ کو خوفناک حملے ہوئے تھے۔ 8 مارچ کو شہر کے سخت سیکیورٹی زون میں واقع ایف آئی اے کی عمارت کے
دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی گاڑی ٹکرا دی گئی تھی، جن سے انتہائی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ اس واقعے میں عام شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 13 افراد جاں بحق اور 90 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اسی ماہ کی 12 تاریخ کو رائل آرٹری بازار کے قریب 2 خودکش حملہ آوروں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ حملہ آوروں کا ہدف وہاں سے گزرنے والا سیکیورٹی فورسز کا قافلہ تھا۔ اس واقعے میں عام افراد سمیت 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 59 افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اسی شام لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن مارکیٹ میں بھی کم شدت کے 5 لگاتار دھماکے ہوئے تھے، جن میں چند افراد معمولی سے زخمی ہوئے تھے۔ ان دھماکوں کا مقصد لاہور کے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا تھا۔ دسمبر 7 دسمبر 2009 کو علامہ اقبال ٹاؤن کی پرہجوم مون مارکیٹ میں 2 بم دھماکے اور فائرنگ میں 54 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کے بدترین واقعے میں 150 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اکتوبر 15 اکتوبر 2009 میں لاہور شہر میں 3 حساس اداروں کی عمارتوں کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں FIA مناوا پولیس ٹریننگ سینٹر، پولیس ٹریننگ سکول اور ایلیٹ پولیس اکیڈمی کی عمارت شامل تھی۔ ان تینوں حملوں میں 38 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ مئی 27 مئی 2009 کو لاہور میں سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر میں بم دھماکے میں 35 افراد جاں بحق اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی نیت سے داخل انہوں نے تینوں دہشت گرد کو مار دیا گیا تھا۔ مارچ 3 مارچ 2009 کو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے خاتمے کا وہ سیاہ دن تھا جب اس دن سری لنکن کرکٹ ٹیم کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 12 مسلح افراد اس گروہ میں شامل تھے، ان دہشت گردوں میں شامل تھے جنہوں نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کی بس پر دہشت گردانہ حملہ کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی تھی۔ سری لنکن ٹیم پاکستان سے میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان آئی تھی اور واقعے کے روز یہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم کی جانب جا رہی تھی۔ حملے میں سری لنکن ٹیم کے 6 کھلاڑی زخمی ہوئے تھے۔ ٹیم کو بچاتے ہوئے 6 پولیس اہلکاروں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ واقعے میں 2 راہ چلتے ہوئے راہگیر بھی مارے گئے تھے۔ اس ٹیم کو بچانے کے لیے بس ڈرائیور کا کردار بھی بڑا اہم تھا، جس نے تیز رفتاری سے بس کو بھگا کر ٹیم کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مارچ 11 مارچ 2008 کو دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں لاہور میں FIA کی بلڈنگ اور ایک نجی کمپنی کی عمارت سے جا ٹکرائی تھیں۔ واقعے میں 28 افراد جاں بحق جبکہ 350 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں اسکول کے 40 بچے بھی شامل تھے، جو دھماکے کے باعث اسکول بس کے شیشے ٹوٹنے کے نتیجے میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ تو تھی لاہور میں بم بلاسٹ ہونے کی تاریخ۔ باقی شہروں میں جو ظلم دہشت گردوں نے روا رکھا اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے
اور ان کو نیک ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔